آپ سن رہے ہیں خود سے خدا تک، تربیت نفس، ٹریننگ آف دا سیلف۔ ابھی تک نفس کا ابتدائی تعارف جو تزکیہ کے لیے ضروری ہے جاری تھا۔ نفس کا مکمل علم کسی کو نہیں، اس کی پیچیدگیاں اور جبلات کے روابط، کنیکشنز ذہن اور حواس کے ساتھ اس قدر زیادہ ہیں کہ نفس کے فریب، ٹرکس ہر لحظہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جس قدر علم تھا لکھ دیا ہے، اب نفس کی تربیت پر غور و فکر کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ سے برکت اور توفیق کی دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ ان صفحات تک پہنچ چکے ہیں تو لامحالہ آپ اپنی پہچان کے لیے انتہائی سنجیدہ اور مخلص ہیں۔ اللہ آپ کا اخلاص قبول فرمائے، آمین۔ نفس کی تربیت کا علم آسانی کے لیے دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ پہلا حصہ شعوری کوشش، کانشیس سٹرگل، اور دوسرا حصہ رسائی، ایکسیس کا ہے۔ شعوری کوشش سے رسائی حاصل کرنے کی جانب سفر کیا جاتا ہے۔ توبہ اور ہدایت، زمان و مکان کا تصور، مشاہدہ حق کی طاقت اور مراقبہ ارتضاء کی حقیقت۔ توبہ اور ہدایت، ریپینٹنس اینڈ گائیڈنس۔ ہدایت گائیڈنس ہے۔ ہدایت براہ راست اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دے، گائیڈ نہ کرے تو انسان کو بچانے والا، اسے رستہ سمجھانے والا اور کوئی نہیں۔ نفس غافل ہے، سویا ہوا ہے، ڈریمنگ سٹیٹ میں ہے۔ جب تک یہ اللہ کی جانب تمام تر اخلاص اور پوری توجہ کے ساتھ نہ پلٹے، کبھی ہدایت نہیں پاتا، کیونکہ اللہ غافل کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، طلب کرنا ہوتی ہے۔ اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو اس کے لیے سب سے پہلے اسے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہوگا، توبہ ریپینٹنس کرنا ہوگی۔ توبہ انفرادی گناہ پر بھی ہے اور ساری زندگی پر بھی توبہ کی جاتی ہے۔ ہر مسلمان ہدایت چاہتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کتنے خلوص سے کرتا ہے۔ کسی سے بھی پوچھا جائے تو یہی جواب ہے کہ اللہ مجھے ہدایت عطا کرے، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ تکلف ہم سب روز ہی کرتے ہیں، لیکن کیا اس سے کبھی کوئی فرق پڑا ہے؟ اللہ اداکاری سے نہیں بلکہ اخلاص، سنسیریٹی سے مائل بکرم ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں پوری قوت، پورے جذبے سے، تمام تر اخلاص کے ساتھ اللہ سے ہدایت طلب کی اور توبہ کی؟ کیا ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ہدایت کو جاننا ہے اور پھر توبہ کو۔ ہر انسان اپنی رب تک پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے، جان بوجھ کر کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ اللہ کو پانے کی طلب پیدا ہو جانے کے بعد انسان ہر طرح سے کوشش کرتا ہے، ہر جگہ سر مارتا ہے۔ کبھی شریعت، کبھی تصوف، کبھی روحانیت کے معمولات زندگی پر حاوی ہوتے ہیں، مگر دیانتداری سے غور کرنے پر صاف نظر آتا ہے معمولی سی بہتر مائنر امپروومنٹ کے سوا اندر سے کچھ بھی نہیں بدل سکا۔ اس معاملے میں سب سے پہلے غور طلب نکتہ یہ ہے، اللہ کو جاننے والے جتنے راستوں پر انسان کوشش کرتا ہے، وہ اپنی انتہاؤں پر جا کر کسی نہ کسی مقام پر ایک بند دروازے کے سامنے جا ختم ہوتے ہیں۔ انسان ہر دروازہ کھول سکتا ہے، مگر وہ دروازہ جہاں سے خدا کی دنیا شروع ہوتی ہے، اس کا ہینڈل باہر نہیں بلکہ اندر ہے۔ یہ دروازہ انسان نہیں کھول سکتا، اسے صرف اللہ کھولتا ہے۔ جتنے بھی راستے اس دروازے کو جاتے ہیں وہ پیچیدہ، ٹیڑھے، الجھا دینے والے اور خارزار ہیں۔ ان راستوں میں ایک رستہ ایسا ہے جو صاف ہے، سیدھا ہے، اس میں کوئی الجھاؤ، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ یہ مختصر ترین عرصے میں اس دروازے تک جا پہنچتا ہے، اور چونکہ رستہ مستند ہے، اس کو اللہ نے سند قبولیت، ویریفیکیشن بخش دی ہے۔ اس لیے جو اس سیدھے رستے صراط مستقیم پر چل کر پہنچتا ہے، اسے دروازہ کھلا ملتا ہے۔
باقی تمام راستوں میں آخر کار ناکامی ہے، تھکن ہے، اضمحلال ہے، ان راستوں کی قسمت میں منزل نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسافر کا بے پناہ وقت اور زندگی ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ سیدھا رستہ اسلام کا ہے، سلامتی کا ہے، امن پیس کا ہے، لیکن وہ اسلام، وہ راستہ، وہ صراط مستقیم آخر ہے کیا؟ اس کی منازل کیا ہیں؟ سفر کتنا ہے؟ پڑاؤ کیسے ہیں؟ اس راستے میں شہر کون کون سے آتے ہیں؟ ابتداءً مسافر کو ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ یہ سب کون بتائے گا؟ کیا کوئی عالم، کوئی مرشد، کوئی پیر فقیر؟ ہرگز نہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اسی گائیڈنس کو، اسی رہنمائی کو ہدایت کہتے ہیں۔ اللہ بذات خود رہنما ہے، اللہ ہی گائیڈ ہے، اللہ ہی منزل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے بغیر یہ سفر نہیں کٹ سکتا، اور استاد کی ضرورت بھی کبھی نہ کبھی پڑ جاتی ہے، مگر یہ سب بعد میں ہے۔ پہلے گائیڈنس ہے، پہلے ہدایت ہے، سب سے پہلے اللہ ہے۔ جب تک اللہ راستے کا تعین نہ کر دے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ جسے چاہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے راہ دکھاتا ہے۔ ہدایت کا طلبگار ہونے کے لیے پہلے اس کا امیدوار ہونا پڑتا ہے، اور یہ امید حاصل کرنے کے لیے توبہ کرنی ہوتی ہے۔ یہ توبہ اپنی پچھلی ساری زندگی پر کی جاتی ہے، جو ہو گیا، جو کر لیا، اس پر توبہ کی جاتی ہے۔ اور توبہ کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ خلچ، گلٹ ختم ہو جائے، انسان پچھلی ساری زندگی کو بھول جائے۔ یہ نیا جنم، نیو برتھ ہے، اس کے لیے بے پناہ اخلاص اور آہنی، عزم و ہمت کی ضرورت ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ اگر وہ جان چکا ہے کہ اب تک جو زندگی اس نے جی ہے وہ اندھے کی زندگی ہے، تو ایسی زندگی کو کیا کرنا ہے؟ ایک اصل توبہ چاہیے اور سب ختم ہو جاتا ہے۔ نفس کا اللہ سے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ توبہ شرمندگی ہے، ندامت ہے، آنسو ہے۔ ساری زندگی اس کشمکش میں گزار دینا کیسی بھیانک غلطی ہے۔ میں توبہ بھی کرتا ہوں، ہدایت بھی مانگتا ہوں، پھر ویسے کا ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ زندگی یا تو اللہ کے ساتھ ہے یا اللہ کے بغیر ہے۔ یہ درمیان والی اذیت ختم کر دینا ہوتی ہے۔ ایک کیمپ چن لینا ہوتا ہے، ایک حتمی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یا تو ہم اللہ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ انسان کو زندگی میں ایک اصل توبہ کی بنیاد رکھنا ہے۔ یہ توبہ ہی اصل توبہ ہے جو اپنی ساری گزر چکی زندگی پر کرنا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں پہلوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ اپنے مزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ پھر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، نیک عمل کیے، سو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس توبہ کے لیے انسان کو رسم بندگی ادا کرنی ہے۔ کسی رات میں جب دنیا سو چکی ہو اور اللہ آسمانی دنیا پر نزول فرما چکا ہو، ہمیں اس کے آگے جھک جانا ہے، سب کچھ مان لینا ہے، تسلیم کرنا ہے، سچے دل سے، اخلاص کی شدت سے۔ ہماری چشم حزین سے وہ آنسو کا مکھی کے سر کے برابر قطرہ نکلنا ہے جس پر ہمیں بخش دیا جائے کہ دینے والے کی ذات بھی خدائی ہے اور بخشش بھی۔ ہمیں اپنی ساری زندگی پر
جو ہم اپنی مرضی سے گزار چکے ہیں اس مرضی پر توبہ کرنی ہے۔ ہمیں اللہ کے سامنے اعتراف کرنا ہے کہ ہم اسے نظر انداز کر کے جیتے رہے ہیں۔ ہمیں اپنی گزشتہ زندگی سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ اے اللہ، ایک گناہ گار، ایک غافل جو بھی کر سکتا تھا وہ میں نے کیا ہے۔ جو ہو گیا، میں بھی بھول جاتا ہوں، تو بھی بخش دے، میری توبہ کو قبول کر۔ جب پرانا حساب کلیئر ہو جائے تو پھر ہدایت کی دعا کی جائے، گڑ گڑا کر بیکاری کی طرح صحرا میں گمشدہ ایک جان بلب مسافر کی طرف فریاد کی جائے۔ اے اللہ، میں توبہ کر چکا ہوں اور یہ یقین رکھتا ہوں تو قبول کر چکا۔ میں ایک گمشدہ انسان ہوں، میری کوئی پہچان، کوئی شناخت میرے پاس نہیں۔ مجھے ہدایت عطا کر، میری رہنمائی کر، مجھے گائیڈنس دے۔ اے اللہ، یہ دعا مانگ لینے کے بعد کل میرے جذبات میں ایسی شدت نہ رہے گی جیسی آج ہے۔ میں تو غفلت میں ہوں، تو مجھے سنبھال لے۔ اگر میں گمراہی میں جاؤں تو مجھے روک لے، مجھے بچا لے۔ اے میرے رب، میں تو خلوص، سنسیئرٹی ہی سے مانگ سکتا تھا، آج یہ خلوص مجھ میں ہے۔ مجھے تو مل جا، میری غفلت کو مجھ سے دور کر دے۔ میں اپنا آپ تیرے حوالے کرتا ہوں، جدھر تو بہتر سمجھتا ہے اب مجھے لے چل۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے رب، ہمارے رب، جب تو ہم کو ہدایت کر چکا تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ جس دن یہ رسم بندگی ادا ہو گئی اس دن کے بعد سے معاملات، حقائق اور واقعات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ دل کا سچا ہونا اور اخلاص یہ دونوں لازم شرائط ہیں۔ انسان چونکہ جلد باز ہے اس لیے دعا کے بعد فوری نتیجے کی امید رکھتا ہے، جب اللہ کی کائنات میں عجلت نام کی کوئی شے نہیں۔ ایسا لگے گا کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ تو دعا کا کوئی اثر نظر آ رہا ہے اور نہ ہی حالات ہدایت کو جاتے نظر آتے ہیں، مگر ایسا ہرگز نہیں۔ جب ایک مدت، جیسے مثال کے طور پر 6 ماہ سے 1 سال کے بعد پلٹ کر دیکھا جائے گا تو انسان شزدر رہ جائے گا کہ وہ کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ کام ہو رہا تھا مگر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، وہ اللہ ہی کیا جو پکڑائی دے جائے۔ نظر وہاں سے آتا ہے جہاں سے نظر آ جانے کا کوئی گمان تک نہیں ہوتا۔ بس اللہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھنا ہوتا ہے، الرٹ رہنا ہوتا ہے، اپنی اصلاح میں مصروف عمل ہونا ہوتا ہے، حالات و واقعات پر کڑی نگاہ رکھنی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان کو دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے نئے راستے بنائے جا رہے ہیں، نئے اسباب اس کی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں۔ زندگی، ذہن، عقل، نفسیات، کاروبار، اخلاق، زاویہ نظر سمیت بہت ہی غیر محسوس انداز میں ہر شے تبدیل ہونے لگتی ہے۔ یہ مائکروسکوپک ہے، یہ نیو ٹیکنالوجی ہے، یہ عام نظر سے آپ کو کبھی بھی ہوتا ہوا دکھائی نہ دے گا۔ اللہ اس انقلاب کو دیکھنے والی نظر بھی عطا فرماتا ہے۔ زندگی کے ارد گرد موجود ہر شے کی حقیقت بدلنے لگتی ہے۔ دوست، احباب، ماں باپ، رشتہ دار اور تعلقات سمیت سارا معاشرہ بدلنے لگتا ہے۔ اندرونی بیرونی تمام دنیا میں انتہائی حیرت انگیز اور ناقابل بیاں تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں۔ آزمائشوں کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ ہدایت یافتہ اور غیر ہدایت یافتہ اشخاص کی زندگیوں میں آنے والی آزمائشوں میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے تو یہ ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، مگر ان کے مابعد نفسیاتی اثرات دونوں پر نہایت مختلف انداز میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہدایت کے بغیر آنے والی آزمائشوں میں صرف اذیت ہے، دکھ، کرب اور بلا ہے، سٹریس اور ڈپریشن ہے، جبکہ ہدایت یافتہ کو جو بھی آزمائش آتی ہے اس میں دکھ اور تکلیف کا پیمانہ بہت کم اور قابل برداشت ہوتا ہے، سٹریس اور ڈپریشن بالکل نہیں ہوتا، اور اگر بالفرض محال
ہو بھی تو وقت شارٹ ٹرم ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے۔ ہدایت یافتہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آزمائش کا مقصد دباؤ ہے، اور دباؤ سے میرے نفس میں کشائش آئے گی، اس لیے ہر آزمائش اسے علم کے نئے تجربات پر، نئے درجات پر متمکن کرتی ہے، اللہ سے مزید قریب کرتی جاتی ہے۔ نفس جبلی طور پر ہدایت سے آشنا ہے، مگر اسے ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر خلوص دل سے ہدایت میں نے اللہ سے مانگ لی اور عطا ہوگی تو میری ساری زندگی بدل جائے گی۔ اب چونکہ یہ اپنی زندگی کی ہر شے کو ملکیت سمجھتا ہے، اس سے جڑا ہوتا ہے، اس لیے یہ اپنی ملکیت چھن جانے کے خوف سے جب بھی ہدایت کی دعا کرتا ہے غیر سنجیدگی سے کرتا ہے۔ نفس کو یوں لگتا ہے کہ ہدایت مل جانے کے بعد زندگی خشک ہو جائے گی، اس کی رنگینی ختم ہو جائے گی، اور ہر وقت ٹوپی، مصلی، مسجد و قرآن کی دنیا اس کی رنگین دنیا کو فنا کر دے گی۔ نفس کو جبر نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کی دنیا سے زیادہ رنگین اور کوئی دنیا نہیں ہوتی۔ یہ کوئی ان سے پوچھے جو اللہ کی دنیا میں رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جنہوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم انہیں ضرور اپنی راہیں سجا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو جس نے راہ خدا میں دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولیٰ، بے شک ہمارے ذمہ راہ دکھانا ہے، اور بے شک ہمارے ہی ہاتھ میں آخرت بھی اور دنیا بھی۔ جب اللہ راستہ دکھاتا ہے تو انسان پر انکشاف ہوتا ہے کہ اس راستے پر اس کے عظیم نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رہنمائی کرنے کے لیے پہلے سے ہی موجود ہیں۔ پھر اسے جس کسی استاد کی دنیا میں ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ملا دیا جاتا ہے، سارا بندوبست خود بخود ہوتا ہے۔ انسان کی اتنی ہمت کہاں کہ وہ اپنی محدود سی عقل سے اتنا بڑا کام کر جائے، یہ سب تو اللہ کرتا ہے۔ یہ سب کچھ بس بندے کے نام لگ جاتا ہے، ساری بات دعا کی ہے، نیت اور اخلاص کی ہے۔ زندگی میں ایک بار یہ دعا ہر حال میں کر لینا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ سچی توبہ کریں اور خلوص دل سے ہدایت مانگ لیں، باقی سب اللہ کرتا ہے۔ کیا ہم میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ یہ چھوٹا سا کام کر لیں؟ کیا ہمیں اللہ سے اتنی بھی محبت نہیں؟ آج آپ کو اللہ کو یہ دکھانا ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس آج کو کل نہ ہونے دیں، یہ کل کبھی نہیں آئے گی۔ جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہدایت مانگ لینے اور توبہ کر لینے کے بعد ایسی صورتحال سے واسطہ پڑتا ہے جسے نفس ہمیشہ سے نظر انداز کرتا ہی چلا آیا۔ ہدایت کا معاملہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا، توبہ کی قبولیت بھی اللہ نے کر لی۔ اب توبہ کا قیام انسان کے نفس میں رہ جاتا ہے۔ اپنی توبہ پر قائم رہنے کے لیے انسان کو قوت ارادی کی، ول پاور کی ضرورت پڑتی ہے، جو عام طور پر نفس میں کمزور حالت میں ہوتی ہے۔ جس انسان نے اپنی ساری زندگی پر توبہ کی ہے وہ ہر روز بہت سے ایسے گناہ کرنے کی عادت میں مبتلا ہوتا ہے جن سے جان چھڑانا اس کے لیے بہت بڑا درد سر بن جاتا ہے۔ اب ہر گناہ پر توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ نفس عادت سے مجبور ہو کر گناہ کو لپکتا ہے، پھر توبہ اور استغفار کرتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یوں گناہوں اور ان کی توبہ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ انسان جب ایک بڑی توبہ کر لیتا ہے، تمام چھوٹے گناہوں پر اس کی یہ توبہ اس بڑی توبہ کو مضبوط کرتی جاتی ہے۔ مسئلہ یہاں پڑتا ہے، نفس صرف گناہوں میں ہی ملوث نہیں ہوتا، بلکہ اسے کسی بھی نئی عادت، مثلا نماز، قرآن کو اپناتے ہوئے شدید دقت ہوتی ہے۔ نیک کاموں میں فوری
سرور و انبساط نہیں پایا جاتا، اس لیے عادت کو مستقل اختیار کرنا کار دشوار ہو جاتا ہے۔ نفس کو جس شے عمل میں فوری نتیجہ ملتا ہے وہ اس کا فوری عادی ہو جاتا ہے، جس عمل کا نتیجہ اسے فوراً نہیں ملتا ان اعمال کو اختیار کرنے کے لیے بہت سی مشکل ہے۔ ایک تو پرانی عادات پر قائم رہنے کی اور واپس اپنی پہلے والی زندگی کو پلٹ جانے کی ضد، اور دوسرا نئی عادات کو اختیار کرنے میں بے پناہ تساہل اس مقام توبہ پر اسے اپنا شکار کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر بار نفس ارادہ کرتا ہے نماز کی ہر حال میں پابندی کروں گا، صبح فجر کی نماز لازمی پڑھنی ہے، مگر وقت آنے پر تساہل کا شکار ہو کر کمزور قوت ارادی کے ہاتھوں مار کھاتا ہے۔ یہاں پر بار بار توبہ کے ساتھ تفشیش کی بے حد ضرورت پڑتی ہے، ورنہ توبہ کے مقام پر قائم رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ہر روز اچھے کاموں کا ارادہ کرنا اور پھر ان پر عمل نہ کر پانا، یہ واردات سب کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، اور انتہائی کامیابی سے اسے نظر انداز بھی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی تلاش کے سفر میں قوت ارادی کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ اس کے کمزور ہونے کا صرف ایک مطلب ہے کہ نفس کو کبھی پوچھا ہی نہیں گیا، کبھی اس سے سوال نہیں کیا گیا، انکوائری کی کبھی زحمت نہیں کی گئی، یہ کبھی کسی کو جواب دے رہا ہی نہیں۔ آج کے بعد اگر آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیں اور اس کے کرنے میں ناکام ہو جائیں، مثال کے طور پر آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کسی صورت کسی انسان کو ہرگز گالی نہ دیں گے، لیکن عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر ایسا ہو گیا، تو اب کی بار نظر انداز کرنے یا پچھتانے کی بجائے اپنے نفس کے ساتھ بیٹھ جائیں، کسی تنہا جگہ پر جہاں بھی موقع ملے بیٹھ جائیں اور خود سے پوچھیں کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ گہری سنجیدگی سے پوچھیں اور دھیان سے سنیں کیا جواب آتا ہے۔ نفس کہے گا کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یا یہ کہے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، خیال ہی نہ رہا۔ اس کی بات سنیں، وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے، ابھی اس کی تربیت خام ہے، اسے توبہ کروائیں، خود کو توبہ کروائیں، آئندہ خود سے ایسا نہ کرنے کا عہد کر لیں۔ اگر نفس وجہ بتائے، ریزن دے کہ دوسرے نے بھی برا بلا کہا اس لیے جواب میں گالی نکل گئی، تو کبھی اس کی بات نہ مانیں، اسے ٹرینڈ کریں کہ کوئی کچھ بھی کہے، گالی دینا کسی صورت جائز نہیں۔ سمجھائیں اسے، خود پر کبھی ترس نہ کھانے دیں، کبھی خود سے ہمدردی نہ کرنے دیں، آہستہ آہستہ تحمل سے اسے علم سے روشناس کروائیں، توبہ یاد دلائیں، اس انکوائری کو ہر عمل پر لاگو کر دیں۔ جب بھی کوئی ایسا کام ہو جو آپ کو اللہ سے دور کرنے کا باعث بن رہا ہو، کچھ بھی ایسا ہو جو آپ نہیں چاہتے تھے ہو جائے، تو وہیں رک جائیں، سٹاپ ایوری تھنگ، اور اپنے نفس سے، اپنے ذہن سے انکوائری کریں۔ دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے آپ کے ذہن میں بے پناہ قوت ارادی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہوگی، نفس کی بے جا مزاحمت کم ہو رہی ہے، اور آپ نئی عادات کو اختیار کرنے میں آسانی محسوس کرنے لگے ہیں۔ نفس میں پرانی ناپسندیدہ عادات کو پلٹنے کا رجحان کم ہو رہا ہے، اس میں بہت وقت لگتا ہے۔ یہ دنوں میں ہونے والا کام نہیں ہے، اسے صبر و تحمل اور حوصلے کے ساتھ جاری رکھنا ہوتا ہے۔ اپنے ساتھ ڈائیلاگ شروع کریں، خود سے مخاطب ہوں، بول کر خود سے بات کریں، سرگوشی کریں یا ذہن میں ہی بات کریں، جس انداز سے آپ کا دل کرتا ہے ویسے مخاطب ہوں، لیکن خود سے مخاطب ہونے کا آغاز کریں۔ اپنے آپ سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ ہی خود کے سامنے بے بس ہونے میں کوئی عزت اور وقار ہے۔ نفس کو یہ کھلی آزادی نہیں دی جا سکتی کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے، اسے جواب دینا ہوگا۔ جس دن اسے پتہ چل گیا کہ جواب طلب کیا جاتا ہے، یہ محتاط ہو جائے گا، سنجیدگی اختیار کرنے لگے گا۔ نفس کی مثال ایک شرارتی بچے کی سی ہوتی ہے۔ جب ماں اس سے غافل ہو تو یہ ادم مچانے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی ماں اسے دھمکی امیز، کڑی اور خبردار نظر سے دیکھے، یا اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ ماں مجھ پر نگران ہے، مجھے دیکھ رہی ہے، اس کی شرارتیں ختم ہو جاتی ہیں۔
وہ ایک سلجھے ہوئے بچے کی طرح باادب ہو جاتا ہے۔ اپنے نفس کی فطرت کو سمجھیں، اس پر طنز بھی کیا کریں، کبھی کبھی اپنا مذاق بھی اڑا لینا چاہیے۔ انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے، عزت نفس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سیلف ریسپیکٹ اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ کسی کی عزت، کاہے کی عزت؟ وجود کی، بے جان جسم کی عزت، حواس کی یا پھر ذہن کی عزت؟ آخر یہ عزت ہے کس کی؟ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت چاہتا ہو سو اللہ ہی کے لیے سب عزت ہے۔ جب اپنے نفس پر طنز، استہزاء کرنے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے تو نفس کا تکبر، غرور تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ آپ کو اپنے نفس کے درمیان ایک اور نفس پیدا کرنا ہے جو اس نفس کو کنٹرول کرنا شروع کرے گا، اسے تعلیم دے گا، تربیت دے گا۔ خود پر طنز و استہزاء کی صورت میں یہ نفس خود آپ کو پیدا کرنا ہے، مگر خیال رہے کہ خود پر موقع محل دیکھ کر ہنسنا ہوتا ہے۔ طنز تب کریں جب لوہا گرم ہو۔ ہر وقت کا طنز اور تضحیک اسے الٹا خود ترسی، سیلف سمپیتی کا شکار کر دے گی، جو نفس ہی کا ایک جال ہے۔ طنز اور استہزاء کرنے والے اسی نئے نفس سے ترقی، امپرومنٹ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہی نفس آگے جا کر نفس مطمئنہ میں تبدیل ہوتا ہے۔ یہ کام ساری زندگی کرنا ہوتا ہے۔ کبھی بھی مسافر مطمئن نہیں ہو سکتا، کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں کہیں پہنچ گیا ہوں، کچھ بن گیا ہوں، کچھ پا گیا ہوں۔ یہ بہت بھیانک غلطی ہے، اس سے مجاہدہ برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے، خیر و شر کی کشمکش موت تک پورے زور و شور سے ہر لمحہ جاری اور ساری رہتی ہے۔ انکواری کرنے کے لیے آپ کو ہر وقت باخبر رہنا ہوتا ہے، اویئر رہنا ہوتا ہے، اندرونی اور بیرونی دنیا پر کڑی نگاہ رکھنا ہوتی ہے کہ نفس ہر جگہ پوری طاقت اور ذہانت سے فعال ہے، ایک ایک حرکت کو جانچتا ہے، سکین کرنا ہوتا ہے۔ غفلت نفس کی فطرت ہے، یہ غافل ہونا چاہتا ہے، بے پرواہی میں جینے کا خواہاں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنے نفس سے غافل کر دیا۔ ایسے ہی لوگ نافرمان ہوتے ہیں۔ ہر جگہ محرکات کا جال بچھا ہوا ہے جن سے بے پناہ سوچ کا رسپانس پیدا ہو رہا ہے۔ اس کا بہترین علاج باخبری ہے۔ ہر وقت ہوشیار رہیں، ایکٹیو رہیں، غفلت میں زندگی مت گزاریں۔ ذہن کو سوچوں کے سمندر میں ہر لحظہ غرق رہنے کی عادت ہے، اسے اس گہرے سمندر سے باہر نکالیں۔ جس جگہ بھی جائیں وہاں کے در و دیوار، وہاں موجود ہر شے سے مکمل باخبر رہیں۔ ایسا کرنے سے نفس اپنی ماہویت سے باہر آنے لگتا ہے۔ سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں کا، موٹر سائیکل سوار کا، گاڑی والے کا، بس ٹرین میں بیٹھے ہوئے مسافروں کا مشاہدہ کریں تو آپ پر حقیقت منکشف ہوگی کہ سب اپنے خیالوں میں گم ہیں۔ اپنے ارد گرد کے احوال سے بیگانہ ہو کر ہر آدمی اپنی سوچ کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے۔ بظاہر جاگتا دکھائی دینے والا ہر انسان سو رہا ہے۔ اپنے ماحول سے پوری طرح خبردار رہیں، موسم کا پورا لطف اٹھائیں، ستاروں کو، چاند کو دیکھیں، پودوں کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھنا شروع کریں۔ آپ کو احساس ہوگا آپ سو رہے تھے، حالت تنویم میں تھے، اب آپ کو ہوش آنے لگے گی، نفس ہوشیار ہونا شروع ہوگا، غفلت زدہ آنکھ کھلنے لگے گی۔ یہ نفسیاتی ارتقاء کا آغاز ہے، یہ انقلاب کی شروعات ہے، یہاں سے نفس کا تزکیہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں سورۃ الشمس میں سب سے طویل قسم کھائی، 10 بار سے بھی زیادہ، اور پھر فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها
واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم ہے، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے، اور رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے، اور آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اس کو بچھایا، اور نفس کی اور اس کی جس نے اس کو درست کیا، پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی۔ بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا، اور بے شک وہ غارت ہوا جس نے اس کو آلودہ کر لیا۔